السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے، حاضر ہوئے جی نئی سٹوری کے ساتھ۔ یہ مکمل ناول ہے اور یہ فورسڈ میرج بیسڈ ہے اور اس میں روڈ ہیرو ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ سرکار سائیں، ہماری گڑیا کو کوئی قصور نہیں ہے، وہ بے قصور ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، سائیں ہمارے حال پر رحم کھاؤ، ہم غریب لوگ ہیں، دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، ہم یہ گاؤں چھوڑ کر چلے جائیں گے، آپ کی نظروں کے سامنے کبھی نہیں آئیں گے، آپ محض حکم کریں۔ عنایا کا باپ مراد شاہ کے قدموں میں بیٹھا اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، کیونکہ اس کو علم تھا اگر مراد شاہ جرگے میں بیٹھ جائیں تو وہ سزا دیے بغیر نہیں اٹھتے، اور اسی بات کا خوف اس کو کھائے جا رہا تھا، جبکہ گاؤں کے سردار مراد شاہ لٹھے کی مانند سفید کڑکڑاتے لباس میں اپنی مغرور شخصیت سے بے نیاز گھور کر منور کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ ابھی کے ابھی اپنے قدموں میں بیٹھے اس آدمی کا قتل کر دیں۔ مراد شاہ کچھ کہتے اس سے پہلے ہی منور ایک بار پھر بولا تھا، کیونکہ آپ میرے حال پر رحم نہیں کھا رہے سائیں، ہم آپ کے پرانے وفادار ملازم ہیں، میری بیٹی شہر کی رہنے والی ہے، اس کو گاؤں کے اصول نہیں پتہ، کیا معلوم یہاں پر کیا ہوتا ہے، اس کو کچھ علم نہیں، اگر اس کو اس بات کی آگاہی ہوتی تو آپ کے بیٹے کو انکار کرنا کتنا غلط ہے تو وہ کبھی بھی منع نہیں کرتی۔ سرکار سائیں، میری بیٹی نے کچھ نہیں کیا، جبکہ مراد شاہ نے منور کے بالوں کو اپنی سخت گرفت میں کھینچا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولے، تمہاری بیٹی کی وجہ سے میرے اکلوتے بیٹے اعظم نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، تمہاری بیٹی کی اتنی جرأت کہ وہ مراد شاہ کے بیٹے اعظم شاہ کو انکار کرے، میں تمہاری بیٹی کی جان لے لوں گا، تم ابھی اس طاقت سے واقف نہیں ہو۔ ان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا تھا، آخر کو ان کے بیٹے کی زندگی کا سوال تھا۔ پورا جرگہ ہی سجا ہوا تھا، جرگے میں تمام معزز ترین ہستیاں بیٹھی تھیں، عنایا اور منور کو دیکھ رہے تھے جن کا سر جھکا ہوا تھا۔ عنایا کسی زندہ لاش کی مانند محسوس ہو رہی تھی، اس کے سر پر کالے رنگ کا گھونگھٹ ڈال رکھا تھا۔ جرگے میں عورتوں کا آنا سختی سے منع تھا، مگر یہاں معاملہ مراد شاہ کے اکلوتے بیٹے اعظم شاہ کا تھا، اسی لیے اجازت دے دی گئی تھی۔ منور کچھ کہتا اس سے پہلے ہی مراد شاہ نے ہاتھ اٹھایا تھا اور جرگے کی جانب دیکھتے ہوئے کروفٹ سے بولے تھے، میرا آخری فیصلہ یہی ہے، یہی لڑکی میرے بیٹے کی دلہن بنے گی اور اس کے نام کی ہی سیج سجائی جائے گی، اس کی یہی سزا ہے کہ یہ تا عمر اعظم شاہ کے نکاح میں رہے گی، نہ اس سے کوئی شادی کرے گا اور نہ ہی کوئی دوسرا مرد اس کے قریب آئے گا، یہ میرا یعنی گاؤں کے سردار مراد شاہ کا حکم ہے۔ جو بھی شخص میرے حکم کی تعمیل نہیں کرے گا ابھی اور اسی وقت اس کو چوراہے پر قتل کر دیا جائے گا۔ وہ نہایت غصے سے بولے تھے، جبکہ چادر میں موجود عنایا کا رواں رواں کانپ اٹھا تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے، وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی قصوروار ٹھہرائی جا رہی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ یہاں سے بھاگ جائے اور ایسی جگہ پر چلی جائے جہاں پر اس کو پریشان کرنے والا کوئی وجود نہ ہو۔ منور روتا رہ گیا تھا، مگر اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی تھی۔ مولانا صاحب اور گواہوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ حویلی سے 2 ملازمہ آ گئی تھیں، جنہوں نے عنایا کے بازو کو تھام کر اس کو چارپائی پر دھکیل دیا تھا، اس کی آنکھوں سے تواتر آنسو بہہ رہے تھے، دل خون کے آنسو رو رہا تھا، بے قصور ہوتے ہوئے بھی وہ قصوروار ٹھہرائی جا رہی تھی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، اس نے اپنی زندگی میں بہت تلخیاں برداشت کی تھیں، اس کی بس ایک ہی دعا تھی، جس سے بھی اس کی شادی ہو وہ اس سے بہت پیار کرے، اس کی زندگی کو بدل دے، لیکن جس کے ساتھ اس کو بیاہا جا رہا تھا محض ذلت کہ اس کو معلوم تھا اس شخص کے پاس اس سے کچھ نہیں ملنا تھا، نکاح کے انتظامات کیے جا چکے تھے۔ تو ڈیئر ویورز، اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آ رہی ہے اور مزید ہمارے ساتھ چلتے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آئندہ ویڈیوز کے لیے لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ محض اعظم شاہ کے آنے کا انتظار تھا، مراد شاہ جرگے کے داخلی دروازے پر کھڑے اپنے اکلوتے بیٹے کا انتظار کر رہے تھے، جس کی شخصیت ہی اتنی نرالی تھی کہ جو بھی اس کو دیکھتا مبہوت ہو جاتا تھا۔ بے شک وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن وہ دیکھنے میں بلا کا حسین تھا اور کچھ امیری نے اس کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ تھوڑی دیر بعد 3 پراؤڈو جرگے کے حدود میں داخل ہوئی تھیں، تمام نفوس باہر کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ اعظم شاہ کے آداب میں ہر ایک اپنی نشست چھوڑ کر کھڑا ہو گیا تھا، محض عنایا کے علاوہ ہر شخصی دروازے کی جانب متوجہ تھا۔ پہلی گاڑی کا دروازہ کھلا، چمچماتے جوتوں کے ساتھ ایک شخص باہر آیا تھا، جس نے اپنے باپ کی طرح سفید لٹھے کی مانند کڑکڑاتا سوٹ زیبتن کیا ہوا تھا، گندمی رنگت، اونچا لمبا دراز قد، چوڑی جسامت، وہ دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر چکا تھا۔ اس کی چال ہی نرالی تھی، اس نے کالے رنگ کی مردانہ چادر گلے میں ڈال رکھی تھی، جو اس کی شان میں اضافہ کر رہی تھی۔
وہ مضبوطی سے قدم اٹھاتا ہوا اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ ہاتھ میں پٹی بندھی ہوئی تھی جو اس بات کی گواہی تھی کہ اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے باپ نے فوراً اعظم شاہ کو اپنے سینے سے لگایا تھا اور خوش ہوتے ہوئے بولا تھا، شاہ کی جان قربان، میرا لاڈلا کیسا ہے اب؟ اس نے محض سر اس بات میں ہلایا تھا۔ اس کی تیز نگاہ کالی چادر میں چھپی اس حور پر تھی جسے دیکھ کر ہی وہ اپنا دل ہار بیٹھا تھا، لیکن اس حور نے اس کا دل چکنا چور کر دیا تھا، اس کی عزت کو قدموں تلے رون دیا تھا، بھرے چوراہے پر اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا اور اس کی محبت کی تذلیل کی تھی۔ وہ لمحہ یاد کر کے اعظم شاہ نے اپنی مٹھیاں ضبط سے بھینچ لی تھیں، جبکہ مراد شاہ کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا تھا۔ ان کا بیٹا ان کا غرور تھا، وہ اپنے بیٹے پر ناز کیا کرتے تھے۔ وہ بھلا کرتے بھی کیوں نہیں، وہ دیکھنے والوں کو ہمیشہ مبہوت کر دیتا تھا۔ اس کی شخصیت ہی نرالی تھی۔ جتنا گاؤں والے مراد شاہ سے نہیں ڈرتے تھے، اتنا اعظم شاہ سے خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ مراد شاہ کے ہمراہ وہ جرگے میں داخل ہوا تھا، تمام نفوس اس کے آداب میں کھڑے ہوئے تھے، لیکن اس کی نگاہ اس کالی چادر میں چھپی اس لڑکی پر تھی جو ڈھیٹ بنی بیٹھی تھی۔ 2 دفعہ ملازمہ اس کو کھڑے ہونے کا بول چکی تھی، لیکن وہ کسی کی طرف بھی توجہ نہیں دے رہی تھی۔ جب اعظم شاہ کا میٹر اچانک گھوم گیا تھا اور وہ عنایہ کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے دھاڑا تھا، سمجھتی کیا ہو تم اپنے آپ کو لڑکی؟ منٹ سے پہلے اگر تم نہیں کھڑی ہوئی تو میں اعظم شاہ پورے جرگے کے سامنے تمہیں گولی مارنے سے بھی باز نہیں آؤں گا، بلکہ کیوں تمہارے باپ کو ختم کر دیتا ہوں جس نے تم جیسی ڈھیٹ عورت کو پیدا کر کے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ وہ یکدم منور کی طرف متوجہ ہوا تھا، جبکہ عنایہ اس کی بات سن کر ہی کانپ اٹھی تھی اور فوراً سے اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے جسم کا رواں رواں کانپ رہا تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کہاں پھنس چکی ہے۔ اعظم شاہ غرور سے مسکرا رہا تھا اور عنایہ کا ہاتھ تھام کر اس کی چارپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی نظریں اپنے باپ پر تھیں جو اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، شاہ صاحب نکاح شروع کریں، میں زیادہ دیر نہیں کر سکتا۔ عنایہ کا ہاتھ بری طرح سے کانپ رہا تھا اور یہ چیز اعظم کو بے انتہا سے پسند آ رہی تھی۔ وہ شدت پسند انسان تھا، جو چیز اسے پسند آ جائے وہ اس چیز کو ختم کر دیتا تھا، مگر کسی اور کے سپرد نہیں کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی جب اس نے اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر عنایہ کا انتخاب کیا تھا اور اس کے باپ نے منع کر دیا تھا۔ وجہ ایک تھی، عنایہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور ان کے معیار کے مطابق نہیں تھی، اور وہ ایک امیر لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کروانا چاہتے تھے۔ وہ اپنے باپ کی طرف سے انکار کرنے کے بعد کچھ سوچ کر اعظم نے عنایہ سے بیچ بازار میں بات کی تھی۔ اگر عنایہ مان جاتی تو وہ خاموشی سے نکاح کر سکتا تھا، لیکن عنایہ نے بنا سوچے سمجھے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولی تھی، تم وڈیرے اسی لائق ہوتے ہو، محض اپنے پیسے کی دھونس جما کر ہم غریب لوگوں کی زندگی برباد کر دیتے ہو۔ میں مرنا تو پسند کروں گی، لیکن تم جیسے انسان سے شادی کرنا نہیں۔ وہ یہ بول کر وہاں ٹھہری نہیں تھی، اس کو کیا پتا تھا کہ آگے اس کے ساتھ کیا قیامت گزرنے والی ہے۔ بازار میں موجود ہر شخص نے یہ منظر دیکھا تھا۔ عنایہ کا تھپڑ مارنا اس کا خون جلا چکا تھا اور وہ بدلے کی آگ میں جل رہا تھا، اور پھر اپنے باپ کا منع کرنا زخم پر تیزاب کا کام کر گیا تھا۔ تمام چیزوں سے تھک ہار کر اس کے پاس ایک ہی راستہ موجود تھا، اور اس کو معلوم تھا اس کا باپ اس سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو اس کا باپ کسی بھی طرح عنایہ منور کو اس کے قدموں میں ڈھیر کر دے گا، اور محض ایک چھوٹی سی کوشش اس کی بہت کارآمد ثابت ہوئی تھی اس کے لیے۔ اس نے اپنی نس سے بہت دور کٹ لگایا تھا اور تھوڑی اداکاری کے بعد ہی عنایہ منور اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی گئی تھی۔ وہ لمحہ یاد کر کے وہ ایک بار پھر سے غرور سے مسکرایا تھا اور فوراً ہی نکاح شروع کر دیا گیا تھا۔ تمام گواہ اور جرگے میں موجود لوگوں کے ہمراہ اس کا نکاح عنایہ منور سے پوری رسم و رواج کے ساتھ ہو چکا تھا۔ وہ خوش تھا، جو اس نے پسند کیا تھا وہی حاصل کر چکا تھا۔ عنایہ منور کو عنایہ اعظم شاہ بنا کر اس کے چہرے کی خوشی ہی دیکھنے لائق تھی، اور یہی چیز مراد شاہ کو خوشی بخش رہی تھی۔ انہوں نے بھرے جرگے میں اعلانیہ کہا تھا، اعظم شاہ اپنی دلہن کے ساتھ شہر میں موجود ہمارے بنگلے میں رہے گا۔ اس لڑکی کو ہم اپنی حویلی میں برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ صاف گوئی سے بولے تھے، جبکہ اعظم شاہ مزید خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ سب اس کے سوچنے کے مطابق ہی ہو رہا تھا۔ ہاں، اس کو عنایہ پسند آئی تھی،
محض وہ اس کی خوبصورتی پر دل ہار بیٹھا تھا۔ اس کو محبت اس سے رتی برابر بھی نہیں تھی۔ تھوڑی بہت جو دلچسپی اس کے وجود سے ہوئی تھی اس کے تھپڑ مارنے کے بعد وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ مراد شاہ کے حکم کی وجہ سے وہ اسے لے کر حویلی نہیں گیا تھا، بلکہ جرگے سے سیدھا وہ دونوں شہر کی طرف گامزن ہو چکے تھے۔ اعظم شاہ نے عنایا کو کسی سے بھی ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی کا راج تھا۔ عنایا کے چہرے پر ابھی تک وہ کالی چادر ڈھکی ہوئی تھی۔ اس نے چادر نہیں ہٹائی تھی، جبکہ اعظم شاہ کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکان رسک کر رہی تھی اور آنکھوں میں جیت کا خمار تھا۔ وہ خوشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ چند پل بعد اس نے گردن موڑ کر عنایا کو دیکھا تو وہ ابھی تک بت کی مانند سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ شوخ لہجے میں بولا، اے لڑکی، اتنی گردن جھکاؤ گی تو ٹوٹ کر گر جائے گی۔ سیدھی ہو کر بیٹھو اور یہ تمبو ہٹا لو۔ میں تمہارا روشن چہرہ دیکھنے کے لیے مرے جا رہا ہوں۔ یہ بول کر اس نے بلند بانگ قہقہا لگایا تھا، جبکہ عنایا کی آنکھوں میں آنسو بھرنا شروع ہو چکے تھے۔ اس کو معلوم تھا یہ وڈیرے ایسے ہی ہوتے ہیں، تذلیل کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ وہ اعظم شاہ کا حکم کسی طور بھی نہیں ٹال پائی تھی۔ اس کی طاقت سے وہ بخوبی واقف تھی۔ اس نے خاموشی سے چادر اٹھا لی تھی، جبکہ ایک پل کے لیے اعظم کا دل تھم سا گیا تھا۔ گلابی شہابی رنگت جو تکلیف کے باعث سرخ ہو رہی تھی، غزالی بڑی بڑی آنکھیں جو رونے کے باعث سوج کر مزید خوبصورت لگ رہی تھیں، چھوٹی سی ناک جو لال سرخ ہو رہی تھی، گردن پر پسینے سے چپکی ہوئی لٹیں اس لٹیرے کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھیں۔ اعظم شاہ کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ وہ اس بات کو دل سے قبول کر چکا تھا کہ یہ لڑکی بلا کی مانند حسین ہے، اور اس کے سامنے اعظم شاہ کا حسن بھی مانند پڑ چکا تھا۔ اس نے اپنی نگاہیں واپس ڈرائیونگ پر مرکوز کر لی تھیں، لیکن دل بار بار اس کو دیکھنے کے لیے ہمک رہا تھا۔ مگر وہ اپنے آپ کو قابو کیے بیٹھا تھا۔ اسے پتا تھا اس نے ایک بار غلطی کر لی تھی۔ اس کے سامنے اپنی پسندیدگی ظاہر کر کے اب وہ مزید دوبارہ یہ کوتاہی سرزد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی سوچ تھوڑی مختلف تھی۔ وہ حویلی کے مردوں جیسا نہیں تھا۔ وہ اچھی سوچ رکھتا تھا، عورت کو سر کا تاج مانتا تھا، اپنی ماں کو بے انتہا محبت دیتا تھا، اپنی پھپھو کو سر آنکھوں پر بٹھاتا تھا۔ اکثر اوقات اس کے بابا اس کی ماں کے ساتھ بدترین سلوک کرتے تھے، لیکن اعظم شاہ اپنے باپ کو روک دیتا تھا۔ مگر اس دن اظہار کرنے پر جب اس کے چہرے پر تھپڑ مارا گیا تو اس کا انداز بدل چکا تھا۔ اس کی نظر میں محض اس کی ماں اور پھپھو ہی عظیم عورتیں تھیں۔ اس کے علاوہ وہ ہر لڑکی سے نفرت کرنے لگا تھا۔ وہ سب سے اول عنایا اعظم شاہ تھی جو اس کی بیوی بن گئی تھی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایک پل کے لیے اعظم کا دل کیا کہ وہ عنایا کو مخاطب کر کے کچھ بولے، جلی کٹی ہوئی ہی اسے سنائے، لیکن نہ جانے کیوں جب بھی وہ اس کی طرف دیکھتا تھا تو اس کا دل ڈگمگانا شروع ہو جاتا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ اس لڑکی کو اپنے سینے میں چھپا لے۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر ایسا گمان ہوتا تھا جیسے وہ اپنے اندر گہرے دکھ لیے بیٹھی ہے، اور اعظم شاہ کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کو تو سانپ ہی سونگھ گیا ہو۔ وہ اعظم شاہ جو ہمیشہ سامنے والے کی آواز بند کر دیتا تھا، اگلے کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتا تھا، آج وہ ایک صنف نازک کو دیکھ کر بالکل چپ سا ہو گیا تھا۔ وہ بولنے کی حیثیت کھو بیٹھا تھا۔ ایک لمبی مسافت کے بعد جب وہ لوگ شہر کے حدود میں داخل ہو گئے تھے اور چند پل بعد اعظم شاہ کا بنگلہ آ چکا تھا، گارڈ نے اس کی گاڑی دیکھی تو فوراً سے دروازہ کھول دیا۔ دونوں گارڈز اس کے آداب میں جھکے ہوئے تھے، جبکہ وہ ان دونوں گارڈز کو نظر انداز کیے ایک جھٹکے سے گاڑی روک چکا تھا۔ اعظم کی اس حرکت پر عنایا نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ اس کو معلوم تھا اعظم شاہ غریب لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ اس کی نظر میں غریب لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اعظم نے ایک نظر عنایا پر ڈالی تھی اور گاڑی سے اتر چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب گامزن ہو چکا تھا۔ عنایا کا دل عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کا دل بار بار ایک ہی بات کا اظہار کر رہا تھا، وہ غلط ہاتھوں میں آ چکی ہے۔ مگر یکدم اس نے اپنے خیالات کو جھٹک دیا تھا۔ وہ تلخی سے مسکراتے ہوئے بولی تھی، زندگی محض تکلیف میں ہی گزرے گی، شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی۔ افسوس کرنے کو کوئی فائدہ نہیں ہے عنایا، حوصلے سے کام لو۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور گاڑی سے نیچے اتر چکی تھی۔ اس پہر وہ سفید لباس میں موجود تھی جو اس کی دودھیا رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، وہ کافی الجھی ہوئی تھی۔ اس نے ان دونوں گارڈز کو دیکھا جو گرمی میں اس بنگلے کی چوکیداری کر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نرم تاثرات تھے۔ وہ دھیما سا مسکرائی تھی اور دل سے دعا کی تھی، اللہ ان دونوں کی روزی میں برکت دے۔
وہ تلخیاں برداشت کرتے کرتے بہت مضبوط ہو چکی تھی، مگر اپنے سے کم تر لوگوں کے لیے اس کے دل میں ایک نرم ہی گوشہ تھا، کیونکہ وہ خود اپنے ان حالات سے گزر چکی تھی۔ وہ خاموشی سے بنگلے کے اندر چلی گئی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس سمت جائے۔ وہ مزید آگے بڑھتی اس سے پہلے ہی ایک ملازمہ اس کی سامنے آئی تھی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، بیگم صاحبہ آپ ہیں؟ عنایہ کی آنکھوں میں الجھن آئی تھی۔ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، میرا نام عنایہ ہے، میں کوئی بیگم صاحبہ نہیں ہوں۔ اس کا لہجہ ہر درجہ نرم تھا، جبکہ وہ ملازمہ بے ساختہ بولی تھی، جی آپ صاحب کی بیگم ہیں نا؟ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ اس نے سر کو اس بات میں ہلایا تھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، جی بیگم صاحبہ جی، صاحب کا حکم ہے آپ کو کمرے تک پہنچا دیا جائے، آپ میرے پیچھے آ جائیں۔ اس کو عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اعظم شاہ اس کے لیے بالکل ہی نیا انسان تھا اور وہ اس کے آرام گاہ میں جانے والی تھی۔ یہ احساس اس کے رونگٹے کھڑے کر رہا تھا۔ وہ ملازمہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگی تھی۔ وہ بنگلہ دیکھنے میں ہی خوبصورتی کی اعلیٰ مثال تھا۔ اوپر موجود اپنے پہلے کمرے میں وہ ملازمہ اس کو جانے کا اشارہ کر کے خود کچن میں چلی گئی تھی، جبکہ عنایہ کو عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کا دل کیا کہ وہ اس بنگلے سے بھاگ جائے، وہ نہ جانے وہ کس مصیبت میں پھنسنے والی تھی، مگر یہ سوچ کر اس نے سر جھٹک دیا تھا۔ اعظم شاہ اس کے لیے نامحرم نہیں تھا، بلکہ اس کا شوہر تھا۔ اس کی زندگی میں آئی ہوئی تمام تلخیاں اس کی آنکھوں کے سامنے مسلسل گردش کر رہی تھیں۔ ہاں، آج اس کی زندگی کا نیا آغاز ہو چکا تھا، لیکن ماضی میں ہوئی اس کے ساتھ زیادتیوں کو وہ نہیں بھول پا رہی تھی۔ جبکہ دوسرے کمرے میں موجود اعظم اپنے آپ کو نئے امتحان کے لیے تیار کر رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے خیالات کو جھٹک رہا تھا۔ ہاں، عنایہ نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، مگر وہ لڑکی دیکھنے میں بلا کی حسین تھی۔ اس کی خوبصورتی پر اس کو معاف کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ انا کا پجاری شخص اس غلطی پر اسے معاف نہیں کر پا رہا تھا۔ لمحہ با لمحہ اس کو اپنی بے عزتی یاد آ رہی تھی، اور یہی سوچ کر اس کا دماغ پل بھر میں گھوم چکا تھا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو گئی تھیں۔ اس کو یاد تھا جس پل عنایہ نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، بالکل اس کے پیچھے کھڑے دکاندار چمگوئیاں کرتے ہوئے اپنی ہنسی چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ گاؤں کے سردار کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس سے پورا گاؤں ڈرتا تھا، اور اس لڑکی کی وجہ سے اس کی عزت خاک میں مل چکی تھی۔ یہی سوچ کر اس نے اپنے قدم عنایہ کے کمرے کی طرف بڑھائے تھے، جو ان دونوں کا مشترکہ کمرہ تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس کی نگاہ پیٹھ موڑ کر بیٹھی عنایہ پر گئی تھی، جو مشکل سے اپنی برہنہ کمر پر مرہم لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر بالکل ساخت ہو چکا تھا۔ اس کے جسم پر موجود زخم یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ وہ کس کے ظلم کا نشانہ بن چکی ہے۔ اس کی آنکھوں میں الجھن آئی تھی، جبکہ عنایہ کو جیسے ہی اس کی موجودگی کا احساس اپنے کمرے میں ہوا تو وہ بے ساختہ اپنا حلیہ درست کر چکی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ہی اعظم شاہ ساخت آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک بھرپور مرد تھا، اس جیسے مرد کی خواہش ہر لڑکی کو ہوتی ہے، مگر عنایہ نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ وہ خاموشی سے واش روم میں چلی گئی تھی، جبکہ اعظم شاہ الجھن کا شکار ہو چکا تھا۔ وہ یہاں عنایہ کو زخم دینے ہی آیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی پیٹھ پر موجود ان زخموں کو دیکھ کر اس کے دل میں انجانا سا درد ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے وہیں بیٹھ کر اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں یکدم ہمدردی جاگی تھی، لیکن وہ لڑکی کسی تکلیف میں مبتلا تھی۔ آخر اس کی پیٹھ پر وہ زخم کیوں تھے، وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب عنایہ باتھ روم سے نکلی تو وہ یہی سمجھی تھی کہ اعظم کمرے سے باہر چلا گیا ہوگا، لیکن اس کو کمرے میں ہی بیٹھا دیکھ کر اس نے سر جھٹکا تھا اور اس کے قریب رکھی ہوئی اپنی چادر اٹھانے کے لیے اس کے پاس آئی تھی۔ وہ چادر اٹھاتی اس سے پہلے ہی اعظم دھیمی آواز میں بولا تھا، یہ ہوا کیسے؟ کون ہو تم؟ اس کا انداز بے انتہا نرم تھا۔ عنایہ محض اتنا بول کر بالکنی کی طرف بڑھ چکی تھی۔ کچھ نہیں، یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے۔ اور یہی اعظم شاہ کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچا تھا۔ وہ بالکنی کا دروازہ کھولتی اس سے پہلے ہی اعظم نے اس کا بازو اپنی آہنی گرفت میں تھام کر بری طرح مڑوڑ دیا تھا۔ اس کے منہ سے تکلیف کے مارے کراہ نکلی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے بولا تھا، اپنا یہ ایٹیٹیوڈ اپنے تک ہی محدود رکھنا عنایہ اعظم شاہ، اب صرف تم میری ہو، تمہاری زندگی سے جڑے ہر راز میرے ہیں۔ تم پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک صرف اعظم شاہ کے نام لکھ دی گئی ہو، اس لیے تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرو اور بتاؤ یہ زخم تمہارے جسم پر کہاں سے آئے، اور آخر تم میرے جذبات۔ وہ آگے بولتے بولتے چپ ہو گیا تھا،
وہ جانتا تھا یہ لڑکی اس کی باتوں کا محض مذاق اڑائے گی، اس لیے وہ خاموش تھا۔ اس کے دل میں ایک پھانس سی اٹک چکی تھی۔ عنایہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دکھ تھا جو اعظم کو اندر تک محسوس ہو رہا تھا۔ عنایہ سر نفی میں ہلاتی ہوئی بولی تھی، مجھے کچھ نہیں بتانا، میں خاموش ہوں، مجھے خدا کے لیے خاموش ہی رہنے دیں۔ اور ہاں، میں اس بات کو تسلیم کر چکی ہوں کہ میں تمہاری بیوی ہوں، لیکن خدا کے لیے اعظم شاہ مجھے تھوڑا وقت دے دو تاکہ میں زندگی کی طرف لوٹ آؤں، میں اس حقیقت کو تسلیم کر لوں جو میرے ساتھ ہو چکا ہے۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اعظم شاہ نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا تھا اور اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے لبوں پر جھک چکا تھا، جبکہ عنایہ کی سانس تک رک گئی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جبکہ اعظم شاہ شدت سے اپنا غصہ ان ہونٹوں پر اتار رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کو احساس ہو گیا کہ عنایہ اب سانس نہیں لے سکتی، کہیں جا کر وہ اس سے دور ہوا تھا۔ پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر کان کی لو تک وہ سرخ ہو چکی تھی اور وہ گہری گہری سانس لے کر اپنا توازن برقرار رکھنے کی کوشش کرنے لگی تھی، جبکہ اعظم کا حال بھی بے حال ہو چکا تھا۔ وہ ایک بار پھر عنایہ کا ہاتھ تھام چکا تھا، جبکہ عنایہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، رک جاؤ، میں بتا رہی ہوں، رک جاؤ۔ اس کا سانس پھول رہا تھا، جبکہ اعظم شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ جان چکا تھا یہ لڑکی آرام سے بات ماننے والی نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ زبردستی نہ کی جائے۔ اس کو بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ اعظم نے اس کا ہاتھ تھام کر صوفے پر بٹھا دیا تھا اور اس کے برابر میں بیٹھ کر غور سے اس کو سننے لگا تھا، جبکہ عنایہ کی نگاہیں نیچے تھیں۔ وہ کسی بھی طرح اعظم کی پہنچ سے دور جانا چاہتی تھی، لیکن شاید وہ بھی اس بات کو تسلیم کر چکی تھی کہ اس انسان سے دور جانا اب اس کی قسمت میں نہیں ہے۔ ڈیئر ویورز، یہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے عنایہ اعظم شاہ کے ماضی کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے ماں باپ کا انتقال بچپن میں ہی ہو چکا تھا۔ وہ ایک یتیم اور مسکین لڑکی تھی۔ اس کی پرورش اس کے تایا ابو نے کی تھی، جو اس کے باپ کا بڑا بھائی تھا۔ عنایہ کے نام اس کے ماں باپ کا گھر اور اس کی ماں کے زیورات تھے۔ جائیداد اور سونے کی لالچ میں تایا اور تائی نے اس کا ساتھ تو قبول کر لیا تھا، مگر سگی اولاد جیسا پیار اس کو نہیں دے پائے تھے۔ اس کے تایا کی ایک بیٹی اور بیٹا بھی تھے۔ بچپن سے ہی اس نے فرق محسوس کرنا سیکھ لیا تھا۔ وہ بہت خاموش طبیعت کی بچی تھی۔ بچپن سے ہی اس کو ہر چیز سمجھ تھی۔ اس کو معلوم تھا کون اپنا ہے اور کون پرایا۔ خاموشی سے وہ اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی تھی، تائی کے دل میں نفرت نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ وہ دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی تھی۔ اس کی خوبصورتی سے تائی اور ان کی بیٹیاں بے انتہا جلنے لگی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس پر بے جا ظلم کیے جاتے تھے۔ محض منور صاحب تھے جو اس سے نرمی سے بات کر لیتے تھے۔ وجہ اس کے نام گھر تھا۔ اکثر اوقات وہ اپنی بیوی کو بھی یہ بات سمجھاتے تھے کہ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ کچھ سال بعد وہ 18 سال کی ہو جائے گی اور پھر ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، اور ان کی بیوی کو یہ بات بالکل بھی نہیں سمجھ آتی تھی۔ اتوار کے روز علیشہ کے رشتے والے آنے والے تھے، اسی لیے تائی نے پہلے ہی عنایہ کو اپنے بیٹے کے ساتھ شہر کی جانب روانہ کر دیا تھا تاکہ وہ 2 روز اپنی پھپھو کے گھر گزار لے، جبکہ عنایہ نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ پہلے بھی کچھ نہیں بولتی تھی اور اب بھی کچھ بول کر کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ احتشام کے ساتھ ہفتہ کی شام میں روانہ ہوئی تھی۔ احتشام ایک غلط نیت کا انسان تھا۔ اس کی نظر میں ہر عورت محض جنسی لذت کے لیے ہی بنائی گئی تھی۔ وہ عنایہ کو بھی گندی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے تایا کے سامنے بیٹھ کر اس بات کا تذکرہ بھی کر چکی تھی کہ وہ احتشام کے ساتھ پھپھو کے گھر نہیں جانا چاہتی۔ اگر تائی اماں کو الشبا کی وجہ سے بھی کوئی خطرہ ہے تو وہ اپنی سہیلی کے گھر چلی جائے گی، مگر تائی اماں نے صاف منع کر دیا تھا کہ وہ کوئی بھی سمجھوتا نہیں کریں گی اور احتشام کے ساتھ اس کو ہر حال میں روانہ کریں گی۔ عنایہ اپنی تائی اماں کا منہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس کے دل میں شدت سے یہ سوال اٹھا تھا، اگر عنایہ کی جگہ الشبا ہوتی تو کیا وہ احتشام پر بھروسہ کر لیتی؟ کیا وہ الشبا کو احتشام کے ساتھ بھیج دیتی؟ اور اس کے دل نے محض ایک ہی جواب دیا تھا، ہرگز نہیں۔ وہ اس کی سگی بہن تھی، پھر بھی تائی الشبا کو احتشام کے ساتھ کہیں جانے نہیں دیتی تھی اور نہ ہی اس کے پاس بیٹھنے کی اجازت دیتی تھی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی فطرت سے بخوبی واقف ہو چکی تھی۔ عنایہ کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ وہ دونوں بس میں سوار ہو چکے تھے، جبکہ عنایہ اس سے قدرے فاصلے پر بیٹھی ہوئی تھی، مگر احتشام کے لیے یہی ایک موقع تھا۔ وہ ہر کوشش کر رہا تھا کہ وہ عنایہ سے جڑ کر بیٹھے، اس لیے اس نے اپنی جگہ بھی کچھ ایسی ہی منتخب کی تھی
کہ ان دونوں کے علاوہ اس سیٹ پر کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ جیسے ہی اندھیرا کا بسیرا ہوا، اس نے اپنی غلط حرکتیں کرنا شروع کر دی تھیں۔ عنایا کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ کسی سے مدد کی اپیل بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اگر وہ مدد کی اپیل کرتی بھی تو محض رسوائی کے علاوہ اس کے نصیب میں کچھ نہیں آتا۔ مگر احتشام حد سے زیادہ بڑھ رہا تھا اور یہ بات وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ شہر سے کچھ دیر پہلے ہی چیخ پڑی تھی اور بری بھس میں اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ احتشام اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ تمام مسافر ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گئے تھے اور وہ سب کے سامنے پھٹ پڑی تھی کہ یہ آدمی اس کے ساتھ غلط کاری کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ احتشام اس کو اپنی بیوی مان رہا تھا۔ لیکن عنایا کا دماغ گھوم چکا تھا۔ وہ ایک حد تک ہر بات برداشت کرتی تھی اور جب اس کا دماغ پلٹ جاتا تھا تو وہ اگلے کا خیال ایک بار بھی نہیں کرتی تھی۔ بس میں موجود تمام مسافروں نے احتشام کو دھنک کے رکھ دیا تھا اور وہ ڈرائیور کے پاس جا بیٹھا تھا، جبکہ عنایا نے سکون کا سانس خارج کیا تھا۔ مگر اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ظلم ہونے جا رہا ہے۔ جیسے ہی بس اڈے پر پہنچی تو اس کی پھپھو اور ان کے بچے نظر آ گئے تھے۔ وہ خوشی سے ان لوگوں سے ملی تھی۔ واحد ایک پھپھو کا ہی گھر تھا جہاں پر وہ پرسکون زندگی بسر کرتی تھی۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد اس کی زندگی بہت بدترین ہو چکی تھی، لیکن اس دوران اس کی پھپھو نے اسے بہت زیادہ سنبھالا تھا۔ اور بے شک اگر پوری دنیا آپ سے نفرت کرتی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک ایسا انسان ضرور منتخب کر لیتا ہے جو آپ سے محبت کر کے تمام تلخیوں کو بھلا سکتا ہو۔ لیکن شاید اس کے نصیب میں وہ شخص بھی نہیں تھا۔ احتشام نے پھپھو کے سامنے بیٹھ کر عنایا کی شکایتیں کر ڈالی تھیں۔ وہ ان کے سامنے بیٹھ کر رو پڑا تھا، جبکہ پھپھو حیران تھی۔ وہ ایک مرد ہو کر رو رہا ہے، یعنی اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت تو ضرور چھپی ہوئی ہوگی۔ عنایا بھی ان کی بھتیجی تھی اور احتشام بھی ان کا بھتیجا تھا۔ وہ ابھی آپس میں محو گفتگو ہی تھے تب اچانک گھر کا دروازہ کھلا تھا اور آنے والی شخصیت کوئی اور نہیں تھی بلکہ اس کی تائی تھی۔ انہوں نے آتے ساتھ ہی عنایا کو پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ ان کی گالی گلوچ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی تھی، ان کی منتیں کرنے لگی تھی، جبکہ وہ بولتی ہی جا رہی تھی اور چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کو پیٹتی جا رہی تھی۔ انہوں نے اس پر بالکل بھی ترس نہیں کھایا تھا اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ 2 روز وہ لوگ وہی ٹھہرے تھے جب عنایا کسی سے نظر ملانے کے بھی قابل نہیں رہی تھی۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ وہ لوگ واپس گاؤں آ چکے تھے، لیکن عنایا کی زندگی اب مشکل ہو چکی تھی۔ تایا جو تھوڑی بہت نرمی اس کے ساتھ کر لیا کرتے تھے، اب وہ پوری طرح سے اس سے بدظن ہو چکے تھے۔ بات ان کے لگتے جگر کی تھی۔ وہ کسی صورت بھی عنایا کو معاف کرنے کے لیے راضی نہیں تھے اور عنایا نے بھی کسی سے معافی نہیں مانگی تھی۔ وہ اپنی زندگی اپنے مطابق ہی گزارتی تھی۔ گاؤں میں موجود سرکاری اسکول میں اس کی نوکری لگی ہوئی تھی، جہاں وہ صبح کو جاتی اور دوپہر کے 2 بجے واپس آتی تھی۔ ماں باپ کے پیسوں کی وجہ سے اس نے تعلیم حاصل کی تھی۔ محض انٹر کے بعد اس نے پڑھائی چھوڑ کر گاؤں کے ہی اسکول میں نوکری شروع کر دی تھی۔ وہ جیسے ہی اسکول سے باہر آئی تو سامنے ہی وڈیرا اعظم شاہ اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ کھڑا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ نظر انداز کر کے اسے اپنے راستے پر چل پڑی تھی جب اچانک ہی چوراہے کے بیچ اس نے عنایا کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ ویسے بھی احتشام کی ہوئی اس حرکت کی وجہ سے بے انتہا غصے میں تھی اور پھر گھر والوں کے سلوک کی وجہ سے اس کا دماغ بالکل ہی کام نہیں کر رہا تھا، جبکہ اعظم شاہ اپنے ہی دھن میں اس کے آگے کھڑے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، ہمیں نہیں معلوم آپ کا نام کیا ہے، مگر آپ کو دیکھ کر ہم اپنا دل ہار بیٹھے ہیں۔ ہمیں دیکھ کر آپ اتنا تو سمجھ ہی گئی ہوں گی کہ ہم کون ہیں۔ ہم آپ کے گھر رشتہ لانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں قبول کریں گی؟ اس کے لہجے میں غرور تھا، ہاں سن لینے کا، لیکن وہ عنایا تھی، کسی کا بھی غرور برداشت نہ کرنے والی لڑکی۔ اس کا ہاتھ پکڑنا اس کو اتنا برا لگا تھا کہ اس نے بنا سوچے سمجھے ایک گھماتا ہوا زناٹے دار تھپڑ اعظم شاہ کے منہ پر دے مارا تھا۔ نازک ہاتھ کا تھپڑ اتنی شدت سے مارا گیا تھا کہ اعظم 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ چوراہے پر موجود ہر شخص اس کی طرف متوجہ تھا، جبکہ عنایا آنکھوں میں غصہ لیے اس کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے بولی تھی، آج تو تم نے میرا ہاتھ پکڑنے کی جرت کر لی ہے، لیکن آئندہ کے بعد تم نے یہ گستاخی کی یا پھر میری طرف دیکھا بھی تو میں تمہاری یہ آنکھیں نکال دوں گی۔ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں گے تم سردار کے بیٹے، میں بھی ایک عزت دار گھرانے کی لڑکی ہوں۔ میں تمہاری طرح کوئی آوارہ نہیں ہوں جو تمہاری طرح ایسی بیہودہ حرکتوں کو برداشت کروں گی۔ وہ یہ بول کر وہاں ٹھہری نہیں تھی بلکہ غصے سے گھر کی طرف گامزن ہو چکی تھی، اور یہیں سے اعظم شاہ کا دماغ گھوم چکا تھا۔
اس نے اپنی مرضی کی تھی اور اس نے اسے رخصت کیے اپنے ساتھ شہر کے بنگلے میں لے آیا تھا۔ وہ سر جھکا کر اپنا تمام ماضی اس کے سامنے کھول کر رکھ چکی تھی۔ اعظم شاہ کا سر جھکا ہوا تھا، وہ خاموشی سے عنایا کی ہر بات سن رہا تھا۔ وہ بیچ میں کچھ نہیں بولا تھا، ضبط کے مارے اس کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا، ہاتھ مٹھی کی صورت بند کیے ہوئے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس پل کیا کر جائے۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور کسی احتیاط کے تحت وہ عنایا کے قریب ہوا تھا اور اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا، جبکہ عنایا اپنی جگہ پر ساخت ہو چکی تھی۔ اس کے پاس سے اٹھتی مہنگے ترین کولون کی خوشبو اس کو اپنے دماغ پر چڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولی تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ایسے شخص سے نواز دیا ہے جس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہوگا۔ تمہاری ہر تکلیف کا ازالہ کرنے کے لیے اعظم شاہ تمہاری زندگی میں آ چکا ہے عنایا۔ تمہارے ساتھ جو ہو چکا ہے وہ محض ماضی تھا اور اس تلخ یاد کو بھلا دو۔ میں اعظم شاہ تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں عنایا، میں تمہیں ہر وہ خوشی دوں گا جس کی تم مستحق ہو۔ یہ بول کر وہ وہاں ٹھہرا نہیں تھا بلکہ اپنے کمرے سے نکل کر بنگلے سے ہی نکلتا جا چکا تھا، جبکہ وہ اپنی جگہ پر بالکل سن ہو چکی تھی۔ اس کو ابھی تک اپنے قریب اعظم کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ نکاح کے وقت اس نے سوچا تھا کہ وہ کبھی بھی اعظم کو اپنا ماضی نہیں بتائے گی۔ اس کو لگا تھا وہ انسان کا ماضی جان کر اس کے ساتھ مزید تلخ رویہ اختیار کرے گا، اس کا مذاق بنائے گا، اس کو طعنے دے گا، لیکن یہاں تو الٹی گنگا ہی بہہ رہی تھی۔ کیا اعظم شاہ ایک اچھا انسان تھا؟ کیا وہ امیر ہونے کے باوجود اچھی سوچ رکھتا تھا؟ یہ سوچ کر اس کا دل دھڑک اٹھا تھا اور ایک انجانا سا احساس اس کے دل میں اچانک جاگ گیا تھا۔ اس نے دل سے شدت سے دعا کی تھی کہ یہ مرد اس کے لیے بہترین ہو، مگر مسلسل دماغ اس بات کی نفی کر رہا تھا۔ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا عنایا، کوئی بھی مرد اچھا نہیں ہوتا، سب نفس کے پجاری ہوتے ہیں اور اعظم بھی ان مردوں میں سے ہی ایک مرد ہے۔ مگر اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی کیسے بدلنے والی ہے۔ دوسری طرف اعظم شاہ بنگلے سے نکل آیا تھا اور بے وجہ روڈ پر اپنی گاڑی دوڑانے لگا تھا۔ اس کی سمجھنے سوچنے کی صلاحیت مفلوج ہو چکی تھی۔ وہ جو اس لڑکی کو دیکھ کر محض یہی گمان کیا کرتا تھا کہ اس میں اپنی خوبصورتی کا غرور ہے، آج اس کی باتیں سن کر اس کو بے انتہا افسوس ہو رہا تھا۔ اس کو مرد ذات سے ہی نفرت محسوس ہونے لگی تھی، جو محض چند پل کی لذت کی خاطر ایک عورت کی پوری زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ اس نے گاڑی روک دی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے عنایا کی آنکھیں آ رہی تھیں، جہاں پر دنیا جہاں کا دکھ محسوس ہوتا تھا۔ وہ اپنے آپ سے عہد کرنے لگا تھا کہ وہ عنایا کو اتنی خوشیاں دے گا کہ وہ سمیٹتے سمیٹتے ہی تھک جائے گی، مگر اس کو معلوم نہیں تھا ان سب کے درمیان میں وہ اپنے آپ کو کھو دے گا۔ اس نے فوراً گاؤں فون کیا تھا اور اپنے باپ کو حکمیہ بولا تھا کہ عنایا کے خاندان والوں کو اٹھاؤ اور کال کوٹری میں 4 دن کے لیے بند کر دو اور روزانہ ان چاروں پر لاٹھی چارج کرو، خاص کر کے احتشام ملک کے ہاتھ توڑ دو۔ جبکہ اس کا باپ اس کی بات سن کر بکھلا گیا تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے، لیکن وہ حکم دے کر فون بند کر چکا تھا۔ مراد شاہ اپنے پاس کھڑے ملازم کو دیکھتے ہوئے بولے تھے، ہمارا لڑکا ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اس لڑکی نے اپنی خوبصورتی کا جال بچھا دیا ہے، ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا اعظم شاہ زنمرید بن چکا ہے۔ انہوں نے افسوس سے سر جھٹکا تھا اور اپنے پاس کھڑے ملازم کو دیکھتے ہوئے اپنے بیٹے کا حکم جاری کر دیا تھا۔ جبکہ پہلی بار اعظم مال گیا تھا اپنی بیوی کے لیے شاپنگ کرنے، اس کو معلوم نہیں تھا لڑکیاں کیا چیزیں پسند کرتی ہیں، ان پر کیا سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے، مگر وہ عنایا کے لیے چیزیں خریدنا چاہتا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی کسی عورت کی جانب قدم نہیں بڑھائے تھے۔ کئی عورتیں اس کے قریب آنے کی کوشش کر چکی تھیں، لیکن وہ شاہ خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور شاہ خاندان کی عزت اس کے لیے بہت معنی رکھتی تھی۔ اس نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ وہ عورتوں کے معاملات سے ہمیشہ بے انتہا دور رہتا تھا۔ مال پہنچ کر جانے کے بعد بھی اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے لیے کیا خریدنے کے لیے آیا ہے۔ کافی دیر گھوم لینے کے بعد بھی اس کو کچھ سمجھ نہ آیا، تب تھک ہار کر اس نے ایک لڑکی سے مدد لی تھی۔ اس کو معلوم نہیں تھا عنایا کا سائز کیا ہے، لیکن وہ بس دعا ہی کر رہا تھا کہ اس کی پسند اس کی بیوی کو اچھی لگے۔ وہ رات کافی دیر سے گھر واپس آیا تو وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی، جبکہ اس کی بیوی صوفے پر سکڑ کر لیٹی ہوئی تھی۔ یقیناً عنایا کو اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، وہ یہ سوچ کر ہی گہرا مسکرایا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ
میں موجود تمام شاپنگ بیگ زمین پر رکھ دیے تھے اور قدم با قدم چلتا ہوا عنایا کے قریب ہی زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی نگاہیں اپنی چھوٹی نازک اندام بیوی پر موجود تھیں، جو دیکھنے میں اگلے کے چاروں شانے چت کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ اس کے چہرے پر آئے ہوئے بال وہ آہستگی سے ہٹانے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بولا، تم حور ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک معصوم سی فرشتہ، جو مجھ جیسے جلاد کو مل گئی ہے۔ یہ بولتے ہی اس نے اچانک سے عنایا کو اپنے مضبوط بازوؤں میں جکڑ لیا تھا، جبکہ وہ پھڑپڑا کے رہ گئی تھی۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا جا رہا ہے، جبکہ اعظم بلند بانگ قہقہہ لگاتے ہوئے اپنے گال کو اس کے گال سے رب کرنے لگتے ہوئے بولا، نازک پری، اب تمہیں یہ جن بالکل بھی نہیں چھوڑے گا، تمہیں کیا یہ دھوکہ دے رہا ہے؟ یہ باتیں سوچ کر اس کا دل اندیشے خدشہ میں ملوث ہو چکا تھا۔ وقت گزرتا ہی جا رہا تھا۔ وہ شام میں عنایا کو لیے ایک ریسٹورنٹ میں پہنچا تھا، جہاں پر بہترین انداز میں ان کا استقبال کیا گیا تھا۔ اس نے قدرے کونے والی ٹیبل اپنے لیے اور عنایا کے لیے منتخب کی تھی۔ اس نے عنایا کی پسند کے تمام پکوان منگوائے تھے، جبکہ وہ دونوں ایک پرائیویٹ کیبن میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے کھانا تناول کر رہے تھے، جب اچانک اعظم عنایا کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولا تھا، عنایا، میں جانتا ہوں تم مرد ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے گھبراتی ہو، تمہارا مرد ذات پر یقین نہیں ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنی ذات سے تمہیں کبھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ کیا تم میرا ساتھ قبول کرو گی؟ اس کا لہجہ حد درجہ نرم تھا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے۔ وہ ہاں بول کر اس کو منع کر کے اپنے راستے پر چل پڑے، لیکن اس کا محبت سے لبریز لہجہ دیکھ کر اس نے اپنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ وہ اس کے بڑھائے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اور کہتے ہیں نا، بعض اوقات جو ہم فیصلہ خوشی اور کسی کی خوشی کے لیے کر لیتے ہیں، وہ فیصلے بے انتہا منفرد ہوتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا۔ اعظم نے جو عہد اپنے آپ سے کیا تھا، وہ عہد اس نے پورا کیا تھا۔
انایا کے ہر دکھ درد کو سمیٹ لیا تھا اور اس کو اپنی آغوش میں چھپا کر ایک نئی دنیا سے روشناس کروایا تھا، جبکہ مراد شاہ اس کو محض ایک ہی بات بولتے تھے: اعظم شاہ، تم نے ہماری ناک کٹوا دی ہے، تم نے زنمرید بن کر بالکل ابھی اچھا نہیں کیا۔ اور وہ اس بات کو کھلے دل سے قبول کرتا تھا کہ ہاں، میں ایک زنمرید ہوں، مگر میں اپنی بیوی کے ہمراہ بے انتہا خوش ہوں۔ ان دونوں کے یہاں تقریباً 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی تھی، جس کو پا کر اعظم اور انایا مکمل ہو گئے تھے اور ایک نئی اور خوبصورت زندگی کا آغاز کر چکے تھے۔ تو ڈیئر ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی سٹوری؟ پلیز اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیا کریں۔